عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، آج 1442 ہجری کے 40 کا دن جو محبان اہل بیت کے لیے، عاشقان حسین ابن علی کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ آج اگر اس دن کو سمجھنا ہے تو کوئی زینب سلام اللہ علیہا سے پوچھے، اس دن کے بارے میں پوچھنا ہو تو کوئی 3 سال کی بچی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا سے پوچھے۔ میرے عزیزوں، یہ آن لائن مجلس ہمارے کچھ دوست، برادر، عزادار جو US میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی بعد مکانی اور دوری اور فاصلہ زمان و مکان ہونے کے بعد وہ امام حسین علیہ السلام کو عالم غربت میں یاد کر رہے ہیں۔ عالم غربت کا مطلب ہے مسافرت میں۔ جب کوئی عالم غربت میں مجلس امام حسین علیہ السلام کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس کی مجلس کو سب سے پہلے قبول کرتے ہیں اور ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں، چونکہ امام حسین علیہ السلام بھی عالم غربت میں شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کو غریب الغربا کہ یہ جد خود بھی غریب ہیں، لہذا آپ کو غریب الوطن کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں ان سے امام حسین کا ایک رشتہ ہے، ایک ناطہ ہے، اور وہ ہے غریب الوطنی کا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں اور میں بھی یہی مانتا ہوں کہ جب بھی کوئی غریب الوطن ذکر حسین کرتا ہے اس ذکر کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، حضرت زہرا اور حضرت امام حسین اس مجلس کو کبھی بھی سبک نہیں سمجھتے۔ ہمارا فیت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس میں حاضری ضرور دیتے ہیں۔ بہت ہی مختصر وقت ہے، لہذا میں اس وقت میں ایک دریا کو کوزے کے اندر سمانا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام صاحب کردار کا نام ہے، مکمل ایک کردار حسینی علیہ السلام اس کائنات میں پوری دنیا میں نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، نام حسین سے کوئی مغلوب نہیں ہوتا، نام حسین سے کسی کا دل جیتا نہیں جاتا، بلکہ کردار حسینی سے دل جیتا جاتا ہے۔ امام حسین کے کردار کو آپ بیان کریں گے، پھر آپ کہیں گے کہ میں حسینی ہوں، تو آپ بھی بلند ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا کردار عجیب کردار ہے کہ جو 1400 سال ہو گئے مگر نہ یہ کہ پھیکا پڑ رہا ہے، بلکہ ہر روز نیا رنگ چڑھ رہا ہے۔ ہر قوم کے لوگ حسین ابن علی کو مان رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی مدح و ثنا مختلف زبانوں میں مختلف ادیان کے لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کردار حسینی ہے۔ میں کردار حسینی کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور ربط مصائب۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ فرماتے ہیں، حدیث کی روشنی میں یہ بہترین جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان حیوان کی 3 صفت سے خالی نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، لفظ حیوان کی مثال کوئی قباحت نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر انسان کو حیوان سے تشبیہ دی ہے۔
سورہ جمعہ ہے وغیرہ. میں شاہد مثال لانا نہیں چاہتا ہوں، وقت کی دامن میں بہرحال گنجائش نہیں ہے. قرآن مجید نے کہا کہ انسان کے پاس 3 اخلاق ہے بس. حدیث نے بھی اسی کو، چھٹے امام کی حدیث نے بہترین طریقے سے اس کو ہمیں سمجھایا کہ انسان کے پاس 3 اخلاق ہے، یا انسان 3 طرح کے حیوانوں کے اخلاق سے خالی نہیں ہے. یا تو اس کا اخلاق، معاف کیجئے گا مثال بہرحال حدیث میں ہے تو میں دے رہا ہوں، اور مثال سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، خاص کر ہمارے بچوں کے لیے. ایک انسان وہ شباہت رکھتا ہے، انسان ایسا ہے جیسے مکھی، ذباب، عربی کا لفظ ہے ذباب. ذباب کے معنی مکھی. آپ مکھی کو دیکھیے، آپ مکھی کو ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے، اغلب زیادہ تر میکسیمم وہ گندگی پر بیٹھتی ہے. چاروں طرف بہترین پھول بھی ہو اور وہیں گندگی بھی ہو، مکھی پھول کو چھوڑ کر گندگی میں بیٹھ جاتی ہے. یہ مکھی کی صفت ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مکھیوں کی صفت والے ہیں. مثال کے طور پر فرض کیجئے ہمارے ہاتھوں میں آج کل میڈیا ہے، پوری دنیا کے میڈیا ایک چھوٹے سے موبائل اور لیپ ٹاپ بہرحال ہر جوان کے پاس آج کل ہے. اب جو مکھی صفت ہے، اس انٹرنیٹ کے اندر، اس موبائل کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں. مجلس ہے، نوحہ ہے، ماتم ہے، سرود ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، بہترین حکایت ہے، انبیاء کے قصص ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں میڈیا اور ان سب ٹیکنالوجی چیزوں کے بارے میں. مگر جو مکھی صفت ہے وہ ان تمام اچھائیوں کو چھوڑ کر گندی چیزوں کو دیکھتا ہے، گندی چیزوں کو سنتا ہے. تو سمجھ جائیے گا اس کی صفت مکھی والی ہے. ذباب صفت یہ انسان ہے. معاشرے میں بیٹھتا ہے، ایک مجلس میں بیٹھتا ہے، مرثیہ ہوتا ہے، نوحہ ہوتا ہے، وہاں اچھے بھی پڑھنے والے ہیں، اور مرثیہ اور نوحہ مجلس کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتی، مگر وہ تعبیر خراب چیز پر کرتا ہے. ایک شخص مجلس پڑھتا ہے، ایک شخص نوحہ پڑھتا ہے، مرثیہ پڑھتا ہے، اس کی تمام اچھائیوں کو، تمام بہترین جملوں کو چھوڑ کر وہ ایک جو اشتباہ اور مسٹیک اور غلط لفظ اگر بول جاتا ہے اسی کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکھی صفت انسان ہے. کوشش یہی کیجئے کہ ہمارے بچوں کو مکھی صفت نہ بنائیے. کسی کے یہ مہمانداری میں جائیے، تربیت کا پہلو میں بتا رہا ہوں، خاص کر جو پردیس میں رہتے ہیں، علماء سے دور ہیں، کتابوں سے دور ہیں، یا ان کو میسر نہیں ہے، یا بزی بہت زیادہ ہیں، مصروف بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں. تو چھٹے امام نے فرمایا اپنے بچوں کو مکھی صفت ہونے سے، ذباب صفت ہونے سے بچائیے. مہمانداری میں آپ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے مہمان نے 10 طرح کے کھانے آپ کے لیے لگائے ہوں، سب کھانے اچھے ہیں، ایک ہو سکتا ہے تھوڑا نمک زیادہ ہو، تھوڑا مرچ زیادہ ہو، تھوڑا مسالہ زیادہ ہو، جو بھی کچھ ہے اس میں نقص ہے. ایسا نہ ہو وہ بچہ آ کر گھر میں اس نقص والی چیز کو بیان کرے، اچھائیوں کو بھلا دے. اگر بچہ ایسا کرتا ہے تو اس کو سمجھائیے کہ نہیں، اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے. کسی انسان کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، جان پہچان ہے، آنا جانا ہے، معاشرت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تمام اچھائیوں کو بھول کر اس کی بری صفت کو ہی یاد رکھنا، یہ ذباب صفت لوگوں کا کام ہے. اور اہل بیت علیہ السلام ان کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرتے، کبھی قبول نہیں کرتے، کبھی پسند نہیں ہے اہل بیت کو، اور نہ ہی خداوند عالم کو. ایک جو ذباب صفت لوگ ہیں ان کے بہت سارے نشانیاں ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ایک صفت میں آپ کو بیان کر دوں، وہ ہے ناشکری. شکر نہیں کرتے وہ لوگ، ناشکری ہوتے ہیں. شکر انسان اگر کرنے لگے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے.
اگر انسان کسی چیز کے بارے میں ڈیپلی ریسرچ کرے اور مطالعہ کرے، اپنے اعضاء و جوارح اور جتنی بھی نعمتیں اس کو دی ہے، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کا یہ زمانہ ہے کووڈ-19 کا، اگر خدا نخواستہ کسی کو کرونا ہو جائے وہی سمجھ سکتا ہے، کسی کا کوئی اس دنیا سے خدا نخواستہ گزر جائے وہی اس درد کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جو سالم ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں سلامتی کی نعمت عنایت کی ہے۔ جی ہاں، میں اس کو طول نہ دوں، بس شاہد مثال دوسری جو صفت بیان کی ہے انسانوں کی، وہ عربی فارسی کا ایک جملہ ہے، وہ قلموں یا بہرحال اردو سمجھنے والوں کے لیے بہترین مثال ہے حیوانوں میں سے گرگٹ کی۔ گرگٹ ایک ایسا حیوان ہے جو جس پیڑ پر جاتا ہے، جس ڈالی پر جاتا ہے، اس کے پتوں کے رنگ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، ڈھال دیتا ہے۔ یعنی سماج اور معاشرے میں جس جگہ وہ جاتا ہے اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ فرض کیجئے وہ انسان اگر کچھ گندے لوگوں کے درمیان میں، یعنی گندے تھاٹ اور تھنک والے لوگوں کے درمیان میں بیٹھے تو گندی گندی باتیں کرنے لگتا ہے۔ وہ اگر اچھے انسانوں کے درمیان بیٹھے تو وہ اچھائیاں، اور ایسا لگتا ہے اس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ ان افراد میں سے بہت سی تاریخ میں ان افراد کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کردار کو۔ یہ کردار ایک منافقانہ کردار ہے۔ خداوند عالم اور اہل بیت اطہار کبھی قبول نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہارون الرشید ایک ایسا انسان تھا کہ جہاں لہو لعب، گانا، شراب، اس میں شراب پینے میں آگے تھا۔ شعر و شاعری، جو غلط انداز کی شعر و شاعری جس کو لہو لعب بھی بولتے ہیں، ترانہ، گانا وغیرہ، اس میں ہارون الرشید میدان میں چیمپئن تھا، آل راؤنڈر تھا۔ لیکن جب زہد اور تقوی کی بات ہوتی تھی تو ہارون الرشید اتنا روتا تھا، انسان سمجھتا تھا اس سے بڑا پارسا اور متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طریقے سے کربلا میں بھی ایک مثال ہے، شبس بن ربعی۔ شبس کا کردار آپ دیکھیے، ایک رات میں اہل بیت کے ساتھ، ایک اگلے دن صبح جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ، کبھی امام علی علیہ السلام کے ساتھ اور کبھی امام حسن علیہ السلام کی مخالفت میں، پھر کبھی امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں وہ رہتا ہے، اور پھر امام حسین کو کرب و بلا کے میدان میں شہید کرنے آ جاتا ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ بدل رہا ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ بدل رہا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جو قیام ہوئے ہیں، کچھ توابین ہیں، کچھ دوسرے غیر توابین ہیں، توابین جنہوں نے توبہ کی ہے، اور جو توابین مثال کے طور پر غیر توابین ہیں جیسے حضرت مختار۔ یہی شبس بن ربی قاتل امام حسین، عجیب ظلم کرنے والا اہل بیت پر، کرب و بلا میں 500 سوار کو لے کر خیام امام حسین میں آگ لگانے والا یہ شخص 10 محرم کی صبح کو جناب مختار کے ساتھ امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کرتا ہے۔ بتائیے، قاتل اب قتل حسین کا بدلہ لے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ڈرا ہوا ہے میں بچ جاؤں۔ بہت ساری باتیں ہیں، علتوں کے اوپر نہیں جا رہا ہوں۔ بہرحال یہ شخص کبھی اچھے نہیں ہوتے، منافق ہوتے ہیں، جس رنگ میں جاتے ہیں وہاں رنگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اگر ایران چلا جاتا ہے تو ایران میں جا کے پارسا بن جاتا ہے مشہد مقدس میں، عراق چلا جاتا ہے نجف اور کربلا میں جا کے لمبی لمبی نمازیں اور زیارتیں پڑھنے لگتا ہے، مگر یورپ میں پہنچ جاتا ہے تو وہ کثافات اور گندگیوں میں ملبوس ہو جاتا ہے۔ یہ شخص کبھی اچھا نہیں ہوتا، اس کو کبھی دوست نہیں بنانا چاہیے۔ تیسری جو مثال دی ہے، بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، تیسری جو مثال دی ہے وہ نحل۔ قرآن مجید میں بھی اس کا متعدد مرتبہ ذکر آیا ہے۔ نحل یعنی شہد کی مکھی، جس کو بی بولتے ہیں انگلش میں۔ یہ بہترین صفت والا ہے، کہا کہ مومن، ہمارے اہل بیت کا ماننے والا، ہمارے اہل بیت کا چاہنے والا، وہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، جس کے ہندی میں مدھو مکھی بولتے ہیں، انگلش میں بی بولتے ہیں۔ کہا اس کی صفت ایسی ہے جیسے مدھو مکھی۔
وہ ایک باغ میں چلا جاتا ہے، ہزاروں پھولوں میں وہ طیب و طاہر والا پھول پر بیٹھتی ہے، زہریلے پھول پر نہیں بیٹھے گی۔ پھر اس باغ کے اندر ہزاروں چیزیں ہیں، مگر ان ہزار پھولوں کے درمیان میں جس میں شہد ہے، اس شہد والے پھول کے جس جگہ پر شہد ہے اس جگہ پر وہ بیٹھتی ہے، اپنا لمحہ حیات کو ضائع نہیں کرتی اور اس شہد کو لے کر آتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اپنے اندر وہ انڈیلتی ہے، جو لیتی ہے وہ طیب ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ کوئی چیز کا مطالعہ وہ کرتی ہے، مثال کے طور پر وہ جو صفت والی بشریت ہے، مکھی جو شہد کی ہے وہ عجیب ہے، قرآن مجید میں اس کو غور سے پڑھیے، خاص کر سائنس کے اسٹوڈنٹ ضرور قرآن کی ان آیتوں کو تلاوت کریں اور دقیق بررسی کریں۔ وہ جو بھی لیتی ہے شہد کی مکھی حلال ہوتی ہے، اللہ اکبر، طیب و طاہر ہوتی ہے، زہر سے مکت اور پاک ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ جب وہ اس شہد کو پھول سے لیتی ہے تو اس شہد میں ایک شفا، لیکن جب یہ انڈیل دیتی ہے تو اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ روایت کی اور احادیث کی نظر سے ہے۔ اب جو یہ شہد ہے اس میں 70 شفا ہے۔ اب تصور کیجئے اس کی نیت، اس کا قلب، اس کا ارادہ اتنا طیب و طاہر ہے، خدا نے بھی کہا ہم بھی برکت دیں گے۔ ایک شفا والی چیز تم اپنے آپ لے رہے ہو، جب اس کو پروڈکٹ کرو گے، باہر نکالو گے تو اس میں 70 شفا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ جو کسب کرتی ہے، وہ جو کماتی ہے وہ حلال ہوتی ہے، وہ طیب و طاہر ہوتی ہے، وہ جو دیتا ہے اس میں شفا اور برکت ہوتی ہے۔ مومن بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ کہا جہاں بیٹھے لاکھوں برائیوں کے درمیان میں اچھے جگہ پر بیٹھے، لاکھوں برے لوگوں کے درمیان اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی انتخاب کرے۔ جو وہ لے وہ اچھی چیز ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ ہے، ہوا کرے لاکھوں کروڑوں ہزاروں گندگیاں اور برائیاں، مگر اس میں سے وہ اچھی چیز کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بی، شہد کی مکھی صفت والا انسان ہے۔ اس کو اہل بیت پسند کرتے ہیں۔ یہ جہاں، یہ الگ بات ہے اس کے دوسرے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ، میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں کہ یہ کاٹتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن توجہ کیجئے گا یہ کاٹتی اس وقت ہے جب کوئی انسان نقصان پہنچاتا ہے، اس کو دباتا ہے، پریشر ڈالتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں۔ کیا مطلب؟ یہ ظلم کو برداشت نہیں کرتی ہے، ان میں منظم ہے۔ شہد کی مکھیاں بہت ہی منظم ہے، ان میں ارتباط بہت زیادہ قوی ہے۔ یہ ہمارے طرح نہیں ہے کہ ذرا سی دوست نے کچھ کہہ دیا اور ہم اس سے روٹ کر بیٹھ گئے، صلہ رحم ہم میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، صلہ رحم ختم ہونے سے برکتیں اٹھ رہی ہیں۔ بہرحال میں اپنی باتوں کو سمیٹوں، اہل بیت علیہ السلام نے کردار پیش کیا ہے۔ وہ وقت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام، سفر سے آ رہے ہیں، ایک روایت کے مطابق حج سے اور ایک روایت کے مطابق اپنے سفر سے، عادی سفر سے۔ امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا، غلام یہاں پر رک جاؤ، درخت کے نیچے سایہ ہے، عرب کا وہ صحرا ہے۔ امام نے اپنا مصلی بچھایا اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ختم کی، نماز نافلہ ختم کی، اچانک غلام سے کہا، اے غلام تیار ہو جاؤ، کوئی مہمان آ رہا ہے۔ غلام نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا یا ابن رسول اللہ، کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کہا الصبر، صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ اتنے میں کیا دیکھا؟ گرد و غبار اٹھ رہا ہے، ایک گھوڑا ہے، نحیف نڈھال، اس کے اوپر ایک شخص لیٹا ہوا ہے، جیسے کہ تشنگی سے اس کی جان جا رہی ہو۔ یہ عرب کا گھوڑا ہوتا ہے جو وفادار اپنے مالک کو
کسی ایسی مصیبت کے وقت بشر تک، گاؤں تک، قریہ تک، جہاں آبادی ہوتی ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا وہ شخص گھوڑے کو اوپر نڈھال ہے اور گھوڑا اس طریقے سے چل رہا ہے کہ اپنے مالک کو گرنے نہ دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے، غلام آگے آگے، کہا مشکیزہ لے کر آؤ۔ اس شخص کو اتارا اور اتار کر امام زین العابدین علیہ السلام فرزند حسین نے اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور اپنے ہاتھ سے مشکیزے سے پانی لے کر اس کو پلانا شروع کیا، ہلکا ہلکا، چونکہ اتنا پیاسا تھا کہ وہ تشنگی میں جان نکل جا رہی تھی، بے ہوش ہو چکا تھا۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے ایسے مقام پر جو تاریخ میں ملتا ہے بہت سلو، دھیرے دھیرے پانی پلایا، اچانک بہت زیادہ پانی نہیں پلایا ورنہ وہ مر بھی سکتا ہے۔ بہرحال امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے لبوں پر پانی مس کیا، پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد وہ ہوش میں آتا ہے۔ جب اس کو ہوش آیا تو زانوں پر سر رکھے ہوئے وہ جو نورانی چہرہ اقدس کو دیکھا تو گھبرا گیا، اتنا گھبرایا کہ بدن میں ریشہ طاری ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا اور ندامت میں اور حیرت میں کانپنے لگا۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ مدینے کے علی ابن الحسین ہیں۔ کہا ہاں تم نے صحیح پہچانا، میں ہی علی ابن الحسین ہوں۔ تو ایک مرتبہ پیاسے شخص نے کہا کہ فرزند نبی یہ بتائیے آپ نے مجھے پہچانا اور پانی پلایا یا مجھے بغیر جان پہچان کے پانی پلایا؟ تو ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے سر کو جھکایا اور کہا اے حسین بن نمیر، ہم تمہیں کیسے بھلا سکتے ہیں کہ جس نے ہمارے شہزادے بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری ہو؟ ہم قاتل علی اکبر کو بھول کیسے سکتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ حسین بن نمیر نے تڑپ کر پوچھا، کہا یا ابن رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے میں قاتل علی اکبر ہوں، پھر پانی کیوں پلایا؟ تو ایک مرتبہ امام نے سر کو اٹھایا اور کہا حسین بن نمیر، وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہم اہل بیت کا ظرف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے کہنے دیجئے میرے عزیزوں، پردیس میں بیٹھ کر مجلس کرنے والے میرے جوانوں اور میری ماں بہنوں، اگر اہل بیت امام زین العابدین اتنے کریم، اتنے مہربان اپنے دشمن کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو اپنے محب اور اپنے بابا کے عزاداروں کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ بس اس کا مطلب یہ ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں پیاس نہیں لگی ہے۔ ہم سید سجاد کے پاس پیاسے جائیں، جو علی اکبر کا قاتل حسین بن نمیر کہ جس نے برچھی ایسی ماری کہ علی اکبر کے سینے کے اندر برچھی ٹوٹ کر رہ گئی، شہزادے نفس نہ لے پائے، پھر بھی ظلم کم نہیں ہوا۔ اس حسین بن نمیر نے شہدائے کربلا کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ اللہ اکبر۔ اس حسین بن نمیر نے سرے حضرت علی اکبر کو اپنے ہاتھ سے نوکے نیزے پر بلند کیا۔ اسی حسین بن نمیر کہ جو کوڑھا برساتا جاتا تھا سید سجاد علیہ السلام کو، واقعہ کربلا کے بعد بھی اس نے ظلم کیا مروان کے ساتھ مل کر، لیکن عجیب کریمانہ اخلاق کے مالک ہیں اہل بیت۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مانگنے والا مانگنے جائے تو یہ کریم ذات ایسا نہیں ہے کہ نہیں بخشے گی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج 40 کا دن ہے، خوشاب حال کہ جو عزاداران حسین ابن علی ہے۔ جب حضرت
سکینہ سلام اللہ علیہا بابا پر روتے تھے تو ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے. اللہ اکبر. سکینہ کے دل کی تمنا تھی کہ میں عزاداری کروں. زینب اور سکینہ کے کردار میں ایک فرق ملتا ہے. زینب کو شام کے زندان میں عزاداری کا موقع ملا. خوش قسمت ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا. مگر ہائے سکینہ سلام اللہ علیہا اسی حسرت کو دل میں لے کر ہی دنیا سے چلی گئی. آزادانہ طریقے سے حضرت سکینہ نے عزاداری نہیں کی. لہٰذا جہاں بھی عزاداری ہوتی ہے سکینہ سب سے پہلے آتی ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایران کا ایک واقعہ ہے. میرے استاد محترم فرما رہے تھے کہ ایک جگہ مدافعین حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی دفاع اور حفاظت میں شہید ہونے والے لوگوں کے بچوں کو بلایا گیا اور ایک پروگرام تھا ان کی تجلیل کا. اس پروگرام میں اتفاق سے مشہد مقدس میں حرم حضرت امام رضا کے نزدیک بھی تھا. اس دفاع حرم حضرت زینب میں لڑنے والے اور شہید ہونے والوں کے بچوں کو بلایا گیا. اس میں سے ایک شہید جس کی ایک 3.5 سال کی بچی تھی. اللہ اکبر. اس بچی کو اسٹیج پر آنا تھا ایک گلدستہ اور پھول لے کر. وہ بچی جب اس نے اس جگہ پر اپنے بابا کی تصویر دیکھی تو پھول دینے کے بجائے اس تصویر کو سینے سے لگا کر چپٹ کر رہ گئی اور بابا بابا کہہ کر رونے لگی. پورا انتظامیہ پریشان ہو گیا کہ اس تصویر کے سامنے یہ پھول رکھنا تھا اور اس 3 سال کی بچی نے تصویر کو اٹھا کر سینے سے لگایا میرا بابا. ماں آگے بڑھی بیٹی تصویر دے دو، نہیں دی. منتظمین آگے بڑھے مگر تصویر نہیں دی. 3 سال کی بچی کو باپ سے بہت ہی پیار ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ہمارے استاد عالم دین نے کہا اس سے تصویر مت لو، پروگرام خراب ہو جائے گا. لیکن مجھے اتنی بات سمجھ میں آئی، جو آج کی بچی اپنے باپ کی تصویر اگر اسے مل جائے تو اس تصویر کو نہیں دیتی. بھرے اسٹیج میں ہائے رے شام کے زندان میں مدتوں کے بعد سکینہ کو جب سر حسین ملا ہوگا. ہاں میرے عزیزو، گزشتہ کل رات نیپال کی سرزمین میں مختصر جو شیعہ ہیں آن لائن مجلس ہوئی، اس میں اشارہ ہم نے کیا کہ 40 کو مختلف طریقے سے بیان کیا گیا. کسی نے کہا کہ بنی سعد اور امام زین العابدین نے شہداء کے لاشوں کو دفنایا، اور کسی روایت میں ملتا ہے کہ کاروان امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا میں واپس آیا تھا. مجھے نہیں معلوم یہ 40 اول تھا یا 1 سال کے بعد دوسرے سال کا 40 تھا، یعنی 40 دن کے اندر واپس آئے تھے کربلا میں حضرت زینب، یا نہیں دوسرے سال کا 40 ہے. اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہاں یہ روایت میں ہے، ایک روایت میں کہ کرب و بلا میں چہلم کے دن 40 کے دن امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا. سب بیبیاں دوڑی اور بیبیوں نے آنے کے بعد کوئی بیوی پکاری اور چلائی ہائے میرا علی اکبر. کوئی بیوی روئی ہائے میرا علی اصغر. ہاں میرے عزیزو، آپ کو معلوم ہے مادر علی اصغر رباب عجیب ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کے کل 3 سرمایے ہیں. ایک شوہر نامدار کرب و بلا میں فدا کیا، ایک 6 مہینے کا علی اصغر باب الحوائج بچہ. اب تصور کر رہے ہیں
عام بچہ نہیں ہے، باب الحوائج، جس سے جو مانگو وہ مل جائے، اس کردار والا، 6 مہینے کا آغوش میں پلنے والا شیر خوار بچہ پھول جیسا، وہ کرب و بلا میں اپنے سامنے نہر ہوتے یعنی تیر سے ذبح ہوتے دیکھا۔ زندان شام میں گئی، فداکاری کی حد یہ ہے، سکینہ آخری نشانی ہے شوہر کی، اس کو بھی زندان میں الوداع کیا۔ ہاں میرے عزیزو، حضرت رباب بہت ہی شرمیلی خاتون تھی، بہت ہی باغیرت خاتون تھی، لیکن 2 مرتبہ جناب رباب کو دیکھا گیا کہ رباب نے شرم و حیا کو توڑ کر شجاعت کے علمبردار بن گئی۔ ایک دربار یزید میں کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھنے کے لیے یزید نے چابک برداروں کو بھیجا اور کوڑے برسائے تو حضرت رباب کھڑی ہو گئی اور حضرت رباب نے جناب زینب کا دفاع کیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرے عزیزو، وہیں پر دوسرا موقع دربار میں جب حضرت رباب کے سامنے یزید نے خزرہ کی یعنی خاردار لاٹھی چھڑی لے کر سر حسین پر مار رہا تھا اور دندان اور زبان اور امام حسین کے لبوں پر ان چھڑیوں کو، ارے یہ شہادت کے بعد کٹے ہوئے سر کے ساتھ بے ادبی رباب سے برداشت نہیں ہوئی۔ رباب ایک دم کھڑی ہو گئی، کہا او بے غیرت یزید، یہ میرا حسین ہے کہ تجھ جیسے ہزاروں ان پر قربان ہے، یہ وہ لب ہے کہ جس پر نبی بوسہ دیا کرتے تھے۔ جناب رباب کی تقریر سے روم کا سفیر کھڑا ہو گیا، ایمبیسیڈر کھڑا ہو گیا، کہا او یزید، میں یہ سمجھتا تھا کہ تو کچھ باغی لوگوں کو لے کر آیا، مگر یہ تیرے نبی کے گھر کے بچے ہیں، یہ نبی ذاتیاں ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو۔ اور دوسرا موقع جب کرب و بلا میں 40 کے دن امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا تو رباب نے وہ شجاعت دکھائی، ارے محمل سے اترنا یا یوں کہوں خالی اونٹ کے پشت سے کوئی اتارے تب رباب اترے نہیں، رباب نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور والہانہ انداز سے حضرت علی اصغر کے کٹے ہوئے ننھے سے تن، جو گردن سے گلا سے سر الگ ہوا ہے، اس لاشے کی جانب، میرے عزیز و پردیس میں ضرور ہو مگر سب کے گھروں کے بچے سالم رہے، ذرا مجھے انصاف سے بتاؤ 6 مہینے کا بچہ ہے تو ماں ایک مرتبہ جانے کے بعد بچے کے رخسار پہ بوسہ، بچے کے ہونٹوں پہ بوسہ دیتی ہے، اس جسد کو اٹھایا اور کہے میرے علی اصغر تیرا بوسہ کس جگہ پر دوں، تیرا تو سر بھی نہیں ہے۔ رباب نے ایک مرتبہ کٹے ہوئے گردن پر بوسہ دینا شروع کیا۔ ہاں میرے عزیزو، وہ منظر کیسا ہوگا، رباب بوسہ دیتے جاتے ہیں، خون علی اصغر کا خدایا تو شاہد رہنا میرا 6 مہینے کا ذبیحہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرے عزیزو، بس آخری جملہ ہے، ہر خاتون نے اون محمد ایک ایسے 2 بھائی کے 2 بدن ہیں کہ جس کے پاس کوئی خاتون نہیں ہے، ارے ہر خاتون اپنے بیٹے کی جانب، مگر اون محمد کا لاشا، ارے زینب نہیں آئی۔ زینب جیسے ہی کرب و بلا میں پہنچی، زینب نے حسین تک اپنے آپ کو پہنچایا۔ بس آخری جملہ، ہاں میرے عزیزو، اگر زندگی رہی اگلے سال تک خدا نے زندگی دی تو 40 کی مجلس کرنا، نہیں تو یہ آخری سلام حسین کے اوپر، میرے دوستو 40 کے دن حسین پر سلام بھیجنا، حسین سلام دینے آ رہے ہیں۔ بس میرے عزیزو قبول کرے ان آنسوؤں کو۔ حضرت زینب نے ایک مرتبہ لاش حسین کا طواف کیا، پائنتی بیٹھ گئی، کہا میرے ماں جائے حسین، ارے جب میں یہاں سے چلی تھی تو لاشا ایسا نہ تھا، ارے دھوپ میں اوس میں اس
ناتواں بوڑھی ہو گئی ہے، اے میرے بھائی زینب کو معاف کرنا، تمہاری امانت سکینہ کو تم تک زندہ نہیں لا پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ ماتم